تعزیر کے طور پہ قاضی کوئی بھی جرمانہ ڈال سکتا ہے تعزیر کے طور. ایک تو ہے نا حدود اللہ کی, حدود تو ڈیفائنڈ ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے, وہ بھی ایک خاص لمٹ تک جب چوری کرے گا, اے نہیں کہ ہر بندے دے ہاتھ کاٹ دینے نے, اس میں بھی سرکمسٹانس دیکھنے. زانی کی بھی حد ہے, یہ ہوتی ہے حدود. مسئلہ 46 ہے میرا. حدود وہ جو اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. کچھ ایسی سزائیں ہیں جو اللہ نے ڈیفائن نہیں کی. مثلا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے کالج کے باہر کھڑے ہو کے, اب قرآن حدیث میں کیا سزا ہے اس کی؟ اس کے لیے پھر تعزیر ہوتی ہے. تعزیر کے لیے جج کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے. جیسے انڈیا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تعزیر کی گئی کہ انہوں نے وہ جو لڑکے لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں کستے تھے نا, تو ان کے جج نے ڈیسیژن کیا کہ ایک بڑا سا پنجرا بنوایا جائے اسی کالج کے سامنے, اور ان لڑکوں کو اس پنجرے میں رکھا جائے. جہاں وہ کھڑے ہو کے چھیڑتے تھے نا لڑکیوں کو, سامنے پنجرے میں آپ آئیں. ٹھیک ہو گیا. اس قسم کی اسی طریقے سے اسلام میں آپ کو کئی تعزیرات ایسی ملیں گی. یعنی اس وقت قاضیوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ اس شخص کے چہرے پہ کالک مل کے گدے پہ بٹھا کے جوتیوں کا ہار پہنا کے پورے شہر میں چکر لگوائیں. اب یہ کوئی قرآن حدیث کی سزا نہیں ہے, لیکن تعزیر کی ہے, یہ والی سزا دی جا سکتی ہے. اچھا یہ وقفہ آ گیا فرحان بھائی, اس کو بند کر دیجئے. نماز اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقی انشاءاللہ سلسلہ. جی جناب, نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلے سوالات. نیکسٹ کوشچن ہے جی, احرام کی چادر تہمت کی طرح باندھنا کیوں ضروری ہے؟ اسکرٹ یا ساڑی کی طرح باندھنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے. یہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں, میرے خیال ہے وہ عموماً لوگ جو ہے نا وہ بیلٹ باندھ کے نا اس کو سیدھا ایسے کر کے وہ تہمت باندھتے ہیں. تہمت جس طرح مرضی باندھیں, بس وہ سلی بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی دو انسلی چادریں ہوں. ایک بنگلہ دیش والی تہمت بھی ہوتی ہے نا جس میں وہ لفافے کی طرح یوں نیچے سے چڑھ جاتی ہے, سامنے سے سلائی ہوئی ہوتی ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے, لیکن وہ احرام کی حالت میں نہیں آپ پہن سکتے. احرام میں آپ نے وہ والی تہمت پہننی ہے جو یعنی جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں گے, آپ نے یوں کر کے باندھنی ہے. وہ آپ چاہے تہمت کے سٹائل میں باندھ لیں, چاہے وہ جن لوگوں کو بیچاروں کو نہیں باندھنے آتی نا, وہ یوں کر کے ایسے پھر اوپر بیلٹ باندھتے ہیں تاکہ نا کھل نہ جائے. ان لوگوں نے خود سے بنایا, آپ جس طریقے سے مرضی باندھیں. اور یہ تہمت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو احرام پہنا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے حج کرنا ہے. آپ روزانہ 2 چادریں بدلیں بے شک. اصل میں حج کے دنوں میں آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے ایک احرام پہن لیا ہے اب آپ نے جو ہے وہ 5 دن تک وہی پہن کے رکھنا ہے, چاہے گندا بھی ہوتا رہے, کوئی عرض نہیں. پسینے میں آپ چینج کر لیں. یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے نا. اگلے زمانوں میں تو لوگ پیدل جب حج کے لیے نکلتے تھے تو میقات کے بعد بھی ان کو 3 ہفتے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. تو 3 ہفتے تک کیا انہوں نے ایک ہی احرام پہنا ہوا ہوتا تھا؟ احرام تو وہاں سے باندھ لیا نا. احرام 2 چادروں کا نام ہے, ان کے لیے وائٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی سی 2 چادریں ہوں, بس آپ روزانہ بے شک کپڑے بدلیں. وہ چادر اتار کے کوئی اور باندھ لیں. وہ والی میلی ہو جاتی ہے یا وہ گندی ہوئی ہے یا آپ کو اس میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, وہ ریپلیس کر کے اور باندھ لیں. بس جب تک آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے نا, اس وقت تک آپ انسیلی 2 چادریں پہن کے رکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام حالت میں بھی لباس یہ 2 چادریں ہوا کرتی تھی. کبھی آپ کرتا پہن لیتے تھے تہبند کے اوپر, اور کبھی تہبند کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں چادر لے لیا کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بغلوں کی سفیدی نظر آئی. کرتے میں تو بغلوں کی سفیدی نظر نہیں آتی, لیکن اگر میں نے کرتا اتار کے صرف چادر اوڑی ہوئی ہو اور میں یوں ہاتھ اٹھاؤں سر سے اوپر سنت کے مطابق, تو یہ میری بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ عمومی لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نیکسٹ کوشچن ہے جی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی خواتین کا چہرے کا پردہ نہ کر سکیں تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ مہمانوں کا دھیان جانا لگا رہتا ہے بہت زیادہ. مسئلہ نمبر 161B جو ہے وہ عورتوں کے پردے کے مسائل سے ریلیٹڈ میں نے کچھ 2.25 گھنٹے گفتگو کی تھی. اس میں نے بتایا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ کے پاس کوئی اور گھر نہیں الگ رہنے کے لیے, تو وہاں پہ پھر جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ظاہر ہے کہ جو اس کے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا. چہرے کا پردہ تو ظاہر پاسبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سکارف وغیرہ پہن کے رکھیں, چہرہ بے شک کھلا رکھ لیں, اور اس میں نگاہوں کا پردہ ہوگا. وہاں سے دونوں طرف سے پردہ ہونا چاہیے. دیور کا کام بھی ہے کہ وہ بھی پردہ کرے, اور بھابی کا کام ہے کہ وہ بھی پردہ کرے. پردوں سے مراد آنکھوں کا پردہ. قرآن میں پہلا پردہ تو یہ ہے نا. اسی لیے غد بصر میں مسئلہ 161A جو ہے میرا 17 احادیث میں نے غد بصر پہ بیان کی تھی, نگاہوں کو نیچے رکھنے پہ, اور 161B کے اندر میں نے عورتوں کے پردے کے احکام بتائے تھے.
اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں مردوں کا پردہ پہلے آیا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر آیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، دونوں نے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. بل عورتوں کا ایک سٹیپ زیادہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپیں گی، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سے مراد جو کٹھے رہ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں باہر سے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں تو عورتیں ان کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھیں، تو یہ غلط ہے.